تعصب سے پاک رہنا، کیا مطلب؟ یہود کا مسئلہ کیا ہوا؟ یہ قرآن تو بنی اسرائیل سے کہاں چلا گیا؟ بنی اسماعیل میں ہم تو نہیں مانتے، حسد کا شکار ہوئے بھاگ لیے وہاں سے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو تھا کھلے کفار کا معاملہ۔ ہمارے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ مگر درد مندی کے ساتھ، میں خاص مسلک کا ہوں تو میرے مسلک کے مطابق جو معاملات ہیں ان کے لیے بس میں آیات قرآن سے لے رہا ہوں اور دوسرے مسلک کے خلاف بات کرنے کے لیے لے رہا ہوں۔ تو کیا قرآن کو میں نے کتاب ہدایت مانا ہے یا کتاب مسلک مانا ہے؟ جی، چن چن کے بس اپنے مکتب فکر کی آراء کے لیے دلائل جہاں سے مل جائیں وہ آیات لے لو اور باقی قرآن کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کیا لیا میں نے؟ قرآن سے پک اینڈ چوز ہم کریں گے اپنی مرضی کا قرآن بنانے کی؟ استغفر اللہ، نہیں، ہر تعصب سے پاک۔ پھر ایک اور بات ہے، وہ بات آگے بھی آ رہی ہے، لیکن یہ کہ تعصب یہ بھی ہو جاتا ہے، اچھا میں تو یہ کام کر رہا ہوں اور قرآن تو اس کے برعکس بات کر رہا ہے، تو اب میں صحیح ہوں یا قرآن صحیح ہے؟ ظاہری بات ہے قرآن صحیح ہے، لیکن اگر تعصب آ گیا تو اب میں اس کی کوئی تعویل کروں گا، ہے نا؟ تعویل کرنے کا مطلب من چاہی کو تشریح کروں گا، میں کوئی وے آؤٹ نکالوں گا تاکہ میں صحیح ثابت ہو جاؤں۔ سود حرام ہے، نہیں، لیکن یہ سود تو آج کا سود ہے نا، یہ آج کا سود ہی تھوڑا ہی ہے، یہ سود تو قرآن نے جو بنا کیا وہ 14 صدیوں پرانا تھا۔ آج تو بڑے اچھے اسٹیبلشڈ بینکس ہیں، بڑے اچھے اسٹیبلشڈ کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں، لوگ کماتے سود بھی ادا کرتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلو یہ میرے لیے نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خطرناک مسئلہ۔ تو کہیں کسی گروہ میں ہونے والا تعصب، کسی مسلک ہی میں ہونے والا تعصب آڑے آ سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ میرے خلاف بات جا رہی ہے تو میں قرآن کی بات کو ادھر ادھر کر کے اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کروں، تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، پھر بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 7ویں بات، قرآن کریم کے تابع ہونا۔ ہاں، اللہ نے قرآن میرے لیے عطا فرمایا تاکہ میں اس قرآن کے تابع ہو جاؤں۔ وہ نہیں بات جو آئی شعر کے اندر کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ تو بھائی قرآن کے تابع ہونا ہے، نہ کہیں کہ قرآن کو اپنے تابع کر لیں اور اپنی من چاہی باتوں کے لیے قرآن سے دلائل نکالنا شروع کر دیں۔ کوئی سیاسی جماعت والا ہو تو 2 آیتیں نکال کر اپنے موقف کے لیے پیش کر دے، کوئی رشتہ دار کے خلاف بات کرنا چاہے تو مطلب کی بات نکال کر پیش کر دے، اور مطلب کا قرآن لے لیا اور قرآن کے تابع ہونے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ نہیں، تابع ہونا ہے ہم نے قرآن حکیم کے۔ یہی ختم قرآن کے موقع پر دعا کرتے ہیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اے اللہ اس قرآن حکیم کو ہمارا امام بنا دیجئے۔ تو امام آگے ہوتا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ 8ویں بات، ظاہر و باطن کی پاکیزگی۔ ظاہر کی پاکیزگی، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن حکیم لے کر ہم بیٹھتے ہیں تو پاکیزہ لباس بھی پہنتے ہیں، باوضو بھی بیٹھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے جب موقع ہو تو قبلہ رخ بھی ہو جائیں، ایسے ہی ہے نا، اور قرآن حکیم کے نسخے کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ظاہر کی کچھ پاکیزگی کا معاملہ ہے۔ ایک باطن کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے۔ باطن میں اگر تکبر ہے، شیطان تکبر کر کے مر گیا تھا، وہ بھی راندہ درگاہ ہو گیا تھا۔ باطن میں اگر حسد کا معاملہ ہے، باطن میں اگر تعصب موجود ہے، باطن میں اگر دنیا کی محبت رچی بسی ہے، باطن میں کوئی بت تراش کر رکھا ہوا ہے، وہ جو کہا کسی نے کہ میں جو سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر اندر کوئی بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے تو اس باطن کی گندگی کے ساتھ قرآن کا فہم تو نہیں ملتا، قرآن سے ہدایت تو نہیں ملتی۔ تو تکبر ہے، حسد ہے، تعصب ہے، دنیا کی محبت رچی بسی ہے، یا کوئی بت اور تراش کر رکھے ہوئے ہیں، شہرت کا بت ہوگا اور فیم کا بت ہوگا۔ اگر ان گندگیوں کے ساتھ کوئی قرآن حکیم کے فہم کے لیے بیٹھا ہے تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ایسے باطن کے گندے تصورات یا معاملات کے ساتھ قرآن کا فہم نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ 9ویں بات جس کی طرف وقفے سے پہلے اشارہ بھی کچھ ہوا تھا، وہ ہے اسلاف سے جڑے رہنا۔ 14 صدیوں پہلے قرآن نازل ہوا نا۔ آج کے ہمارے دور میں کبھی کبھی کوئی دانشور کھڑا ہوتا ہے، انورٹڈ کوما،
claiming to be intellectual کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں فلاں بات 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بھائی کیا 14 صدیوں تک امت نے جھک مارا ہے کیا؟ معاذ اللہ۔ اور وہ عقائد کے بارے میں بھی بحث کرے، کچھ احکامات کے بارے میں بھی بحث کرے۔ ایک تو ہے سائنٹیفک فیکٹس والی بات، وہ ایک الگ بحث ہے۔ عقائد کے معاملات میں، احکامات کے معاملات میں وہ کہ جی 14 صدیوں سے کسی کو سمجھ نہیں ہے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ نہیں، خیر اسی میں عقائد پر ہم نے سمجھا، اعمال میں ہم نے سمجھا، عبادات میں ہم نے سمجھا، اوامر و نواہی میں ہم نے سمجھا، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ہم نے سمجھا۔ پیچھے سے پیچھے وہ فرسٹ ہینڈ نالج وہاں سے ملے گی، سنت و حدیث رسول سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور سے ملے گی۔ تو اسلاف سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ فہم قرآن کا کام ہم پہلی مرتبہ تو نہیں کر رہے نا، 14 صدیوں سے ہوتا چلا آیا، تو وہ جو 14 صدیوں کی ہماری لائن ہے، 14 صدیوں کی جو ہماری چین ہے، اس سے جڑے رہنے میں ہی عافیت ہوگی۔ 10ویں بات جس کی طرف اشارہ بہرحال ہو چکا، لیکن دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، فہم قرآن کے آداب کے ضمن میں 10ویں بات، نبوی جد و جہد میں شرکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ ایک جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہو رہا ہے، ورنہ کچھ ہم 2 باتیں لیں گے اور باقی 3 باتیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو قرآن کا فہم واضح نہیں ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 153، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، بالکل صحیح ہے۔ اب عام تصور تو یہ نہیں کہ کانٹا چبھ گیا پیر میں تو صبر کرنا ہے، بھائی کاروبار میں نقصان ہو گیا صبر کرنا ہے، یہ کانٹا چبھنے پر بھی صبر کریں گے اجر ملے گا، کاروبار کے نقصان پر صبر کریں گے تب بھی اجر ملے گا۔ لیکن قرآن کس صبر کی بات کر رہا ہے؟ یہ البقرہ کی آیت 153 ہے، تو البقرہ کی آیت 143 میں قرآن نے امت کو خطاب کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا ہے مسلمانوں، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور اللہ کے پیغمبر تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ 23 برس کی جد و جہد فرما کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دین پہنچا بھی گئے اور قائم بھی فرما گئے۔ اب وہ بات سامنے ہوگی تو پتہ چلے گا کہ صبر طائف کی گلیوں میں جا کر بھی کرنا ہوگا، صبر ہجرت کی رات بھی کرنا ہوگا، صبر احد کے میدان میں بھی کرنا ہوگا، صبر جب پیٹ پر پتھر باندھے جائیں گے احزاب کے موقع پر وہاں بھی کرنا ہوگا، اور 70 صحابہ کے لاشیں اگر ہیں سامنے اللہ کے پیغمبر کے سامنے تو وہاں بھی صبر کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وسیع تر تصور آ گیا۔ یوں پوری 23 برس کی جد و جہد سامنے ہوگی تب قرآن کے بہت سارے مقامات واضح ہوں گے، اور اگر وہ جد و جہد سامنے نہ ہو اور آج اس میں ہم بالفعل شامل نہ ہو تو بس صبر اتنا ہی سمجھیں گے، کانٹا چبھنے بس صبر کرنا، اس کے بعد صبر کا کوئی تصور ہی ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ تو یہ 10واں ادب بڑا قیمتی ایک اور کہ نبوی جد و جہد میں شرکت۔